بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاکہ دل میں چراغ انگریزی، سر کے اندر دماغ انگریزی، چال انگریزی، ڈھال انگریزی، جسم کا بال بال انگریزی، اور چھل رہا ہے گلا تو چھل جائے، پر رشتہ انگریز سے اپنا مل جائے۔ اور علامہ اقبال نے صحیح فرمایا تھا، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے، فقط دین و مروت کے خلاف لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ اب تو ہر پردہ ہی اٹھ چکا ہے۔ یاد رکھیں برادران اسلام، قرآن و سنت کی تعلیمات پہلے ہیں، باقی دنیاوی تعلیمات بعد میں ہے۔ اگر قرآن و سنت کی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم دنیا کی ڈگریوں اور ڈپلوموں کے پیچھے بھاگیں گے اور دنیا کی تعلیم کے پیچھے بھاگتے رہیں گے تو ہم جہالت کے اس کنارے پر پہنچ جائیں گے کہ جہاں سے واپسی تقریباً ناممکن ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو قرآن و سنت کی ابتدائی اور ضروری تعلیم دلوانی چاہیے۔ اس کے بعد اگر ضرورت ہو تو باقدر ضرورت شرعی ماحول کے اندر شرعی تقاضوں کے مطابق دنیاوی تعلیم بھی دلوائی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم اندھا دھند ہی اپنے بچوں کو الف انار، بے بکری، کاف کتا، رے رچ، ڈونکی، مونکی، کیٹ، ریٹ، ویٹ، کتے بلوں کے نام یاد کرواتے چلے جائیں گے، ڈارون نے یہ کہا، پولیو نے یہ کہا، لینن نے یہ کہا، مارکس نے یہ کہا، اس طرح ہم ان کو رٹواتے چلے جائیں گے اور یہ نہیں بتائیں گے کہ محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا، ابو بکر نے کیا فرمایا، عمر نے کیا فرمایا، عثمان نے کیا فرمایا، علی المرتضیٰ نے کیا فرمایا، اسلاف امت نے کیا فرمایا، صحابہ و اہل بیت نے کیا فرمایا، تو انہیں کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے کدھر جانا ہے، ہمارا راستہ کیا ہے اور ہماری منزل کیا ہے۔ لہٰذا صحیح طریقے سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن و سنت کی صحیح تعلیم دلوائیں، جس سے انہیں حلال حرام کا، غلط صحیح کا، جائز ناجائز کا، کفر اسلام کا، دھوپ چھاؤں کا پتہ چل سکے۔ اس کے بعد جو ہے اگر ضرورت ہو تو باقدر ضرورت دنیاوی تعلیم دلوائی جائے تاکہ وہ دنیا کے معاملات میں کام آئے۔ بصورت دیگر اگر ہم نے دینی تعلیم کے بغیر اندھا دھند اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم دلوانا شروع کر دی تو نتیجہ وہی ہوگا کہ جو مصر کے عجائب گھر کے اندر فرعون کی پڑی ہوئی لاش کے ساتھ جو ہے کچھ لوگوں نے جا کے معاملہ کیا۔ یونیورسٹی اور کالجوں کے پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹ دورے پر گئے اور مصر کے اس عجائب گھر میں پہنچے جہاں اس بدبخت کافر اعظم کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، فرعون، جس کا قرآن پاک نے بار بار ذکر کیا ہے کہ وہ خدائی کا دعوے دار تھا، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، عبرت کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ لیکن یونیورسٹیوں کے کچھ لڑکے اس حد تک ماڈرن بن گئے اور اس حد تک سیکولر بن گئے، اس حد تک ملحد اور بے دین بن گئے کہ وہاں جب پہنچے فرعون کی ممی کے قریب آئے تو وہاں یعنی ان کو پتہ ہی نہیں، اتنی جہالت کہ فرعون کے لیے اس کی ممی کے سامنے کھڑے ہو کر، اس کی لاش کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے فاتحہ خوانی کر رہے ہیں اور اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور یہ تصویر میڈیا پر موجود ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ نتیجہ ہے اسی بات کا کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن و سنت کی صحیح ابتدائی تعلیم نہیں دلوائی اور پھر وہ کہاں پہنچ گئے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو صحیح تعلیم نہ دلوائی تو خدا نہ خواستہ ہمارے بچے بھی اس طرح کا کوئی غلط قدم اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ جہالت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ کتنی ڈگریاں اور ڈپلومے انہوں نے حاصل کر رکھے ہوں گے، لیکن حال یہ ہے کہ بنیادی اسلامی تعلیمات کا پتہ نہیں۔ عجائب گھر کو دیکھنے کے لیے گئے، مصر میں پہنچے، فرعون کی ممی اور لاش کے قریب کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے لیے فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ العظیم۔ یہ تصویر عام طور پہ انٹرنیٹ پر اور سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اور اسی طرح گوگل وغیرہ پہ سرچ کر کے یہ تصویر دیکھی جا سکتی ہے۔ جہالت کا یہ حال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہالت سے خود بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جہالت اس طرح پھیلتی چلی جائے گی تو پھر اس کا کوئی انجام نہیں ہوگا، کوئی اس کا اینڈ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ملک پاکستان میں صحیح اسلام بھی نافذ نہیں ہو سکا، چونکہ ہمارے حکمران، سیاستدان، جرنیل اور جو جج حضرات ہیں وہ دنیا کی ڈگریاں اور ڈپلومے تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ان کے پاس قرآن و سنت کی صحیح تعلیم نہیں ہوتی۔ انہیں پتہ ہی ہوتا کہ قرآن و سنت کے دلائل کیا ہیں، قرآن و سنت کا تقاضا کیا ہے، قرآن و سنت کا پیغام اور دعوت کیا ہے۔
پھر یہی حال ہوتا ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے قاضی فائز عیسیٰ نے کیا کہ ختم نبوت کے بارے میں وہ صحیح فیصلہ نہیں دے سکا، اسے پتہ ہی نہیں کہ قادیانیوں کے بارے میں نے کیا فیصلہ دینا ہے اور کیا نہیں دینا، اور اسی بات پہ ڈٹ کے کھڑا ہے کہ ختم نبوت کو تو میں بھی مانتا ہوں۔ میرے بھائی، ختم نبوت کو ماننے کی بات نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ چادر چار دیواری اور گھر کے اندر اور ان کے سکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر اور ان کے گراؤنڈز کے اندر بھی انہیں جعلی قرآن پاک کی تفسیر لکھ کے اس کو چھاپنے کی، پھیلانے کی، بانٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اس کو فوکس کریں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہالت کی ڈگریاں اور ڈپلومے حاصل کرنے کی بجائے ہمیں سب سے پہلے قرآن و سنت کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کریں، سر کا تاج سمجھ کر، پھر کسی حد تک دنیا کی ضرورت سمجھ کے دنیا کی تعلیم حاصل کریں، انشاءاللہ پھر دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولاد کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی صحیح دینی اور دنیاوی تعلیم کا بندوبست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔